الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ومسند أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال المصنف رضي الله تعالى عنه باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل في الدنيا ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز. حضرات اساتذین امہ، اساتذہ حدیث، علماء کرام، طلبہ عزیز، خاصتاً اس سال تکمیل کرنے والے ہمارے عزیز طلبہ، رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک ذوالجلال نے انسان بنا کر بلکہ کمال انسانیت عطا فرما کر پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہمیں بتا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مشینری کی ایجاد ہوتی ہے، مشینری جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے. کبھی اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ کوئی مشین بیچنے والا فقط ظاہری طور پر اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹری میں اس کو چلا کر بتا دے اور اہتمام کر کے
بکلیٹ دے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر بات آپ کو تھوڑے سے وقت میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اپنے گھر جا کر اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اور مشینری کو استعمال کریں۔ بعض مرتبہ مشینری اور قیمتی ہوتی ہے، تو جو مینوفیکچر ہے وہ فقط بکلیٹ یا اس مشینری کی تفہیم پر اکتفا نہ کرتے ہوئے کوئی انجینئر کو بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں کہ آپ کو قدم قدم کے اوپر اس مشینری کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی انسانیت کے اندر، عالم کائنات میں انسان کی شکل میں ایک مشینری ایجاد کی کہ وہی ہے دو آنکھیں، دو کان، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہم اور آپ اس نعمت کے ساتھ متصف، الحمدللہ۔ لیکن اس آنکھ کا استعمال کیسا ہو، کان کا استعمال کیسا ہو، ناک کا استعمال کیسا ہو، اس پورے پروگرام کو سمجھانے کے لیے ضرورت تھی ایک میسنجر کی۔ تو یا تو اتفاق کر دیا جاتا، ایک بکلیٹ دے دی جاتی، یا پھر اس بکلیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا گائیڈ بھی مبعوث کیا جائے تاکہ وہ قدم قدم کے اوپر اس مشینری کا صحیح استعمال کر کے بتائے، بشرطے کہ وہ وفادار بھی ہو، امین بھی ہو اور پورے اخلاق کے ساتھ اس مشینری کا صحیح استعمال بتائے، خود غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مشینری کے استعمال کرنے کے لیے، جس کو حضرت انسان کہتے ہیں، ضرورت تھی کہ اس کی ایک بکلیٹ دے دی جاتی تو 6666 آیتوں میں، 30 پاروں میں، کئی رکوع میں، قرآن مجید کی شکل میں ہمیں جہاں بکلیٹ اور کتاب مقدس عطا کی، اس کتاب مقدس کو سمجھانے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی ذات گرامی بھی ہو جو قدم قدم کے اوپر اس مشینری کا صحیح استعمال کر کے بتائے۔ یہ تو آسان تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ بھی آپ کر دیتے عربی زبان پر۔ اسی لیے پہلے ان کے مصادر کے اوپر، اس کی ڈکشنری کے اوپر، اس کے صیغوں کے اوپر، اس کے گرامر پر، اس کی نوق و فلک پر، علم بیان اور علم معانی اور علم بدیع کے واسطے سے اس کی پوری، اس کے لب و لہجے کو، پھر اس میں بھی یہ سہولت پیدا کر دی کہ جس زمانے کے لوگ ظاہری طور پر جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کو قدرت رکھتے ہوں، اس طریقے سے اس کی تلاوت کریں، کیونکہ اب تک تو زمانہ جاہلیت کا تھا۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ مختلف قبائل کے لوگ، مختلف خاندان کے لوگ اسلام قبول فرما رہے تھے،
ان کا لب و لہجہ الگ تھا۔ سورت ضلع میں چلے جاؤ تو اسی کو پانی کہتے ہیں، بھروچ میں چلے جاؤ تو پونی کہتے ہیں، اور اگر سابرکاٹھا میں آؤ تو غالباً اور کوئی لہجہ ہوگا۔ تو لب و لہجے الگ ہوا کرتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ مختلف اقوام تھی، بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ضرورت تھی کہ ان کو بھی اجازت دی جاتی ان کے انداز میں، لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے۔ اسلام نام سہولت کا ہے، آسانی کا نام۔ اسلام میں سلامتی ہی سلامتی تھی، تو سب سے پہلے یہی اعلان کر دیا گیا انزل القرآن علی سبعۃ احرف کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا 7 حرفوں پر، اور یہ 7 بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جب بھی 7 کا عدد استعمال ہوتا ہے تو بیان کثرت کے لیے ہوتا ہے، بیان تحدید کے لیے نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اور بھی لوگ آپ ہو تو سبھی قراءت بھی ہے، قراءت عشرہ بھی ہے، قراءت اثنا عشر بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان قراءتوں کا اصل وجود کی وجہ ابتدائی اسلام میں مختلف قبائل جو تھے وہ اپنے لب و لہجے میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو ان کو اجازت دی گئی، لیکن یہ اجازت جو ہے ایک حد تک باعتبار قراءت کے دی گئی، باعتبار کتابت کے نہیں دی گئی۔ ایک زمانہ آیا پھر جمع قرآن کا دور آیا، 3 ادوار جمع قرآن کے اوپر گزرے۔ اسی زمانے میں نفس جمع موجود تھا، چترے پر، گتے پر، لکڑی پر، مطلب جیسا نزول ہوتا گیا کہہ دیا گیا بغیر تدقیق کے کہ بھائی لکھ دیجئے، یہ لکھ دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا تاکہ یہ سوال بھی پیدا نہ ہو کہ اگر قرآن مجید کا جمع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تو اس کے بعد تو جو ہے کئی سال گزر گئے، یہ قرآن مجید محفوظ تھا کہاں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حقیقت میں قرآن نفس قرآن مجید تو موجود ہی تھا، لیکن جمع یکجائی نہیں تھا، یعنی گتے پر تھا، کپڑے پر تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، لہذا اگر آپ کو بھی جامع القرآن کہہ دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا گیا اسلام آگے بڑھتا گیا، ضرورت داعیہ پیش آئی کہ اس کو ایک جگہ مرتب کر دیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بھئی ان کو ایک جگہ جمع کر دو، یعنی ایک کاغذ پر، ایک کپڑے پر، مطلب ایک ہی جگہ پر اور مرتب انداز میں۔ لیکن پڑھا جا رہا تھا ہر آدمی اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے لب و لہجے میں۔ اب اللہ پاک نے یہ بہت بڑا کام جامعیت کا جو لیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا
اور آپ نے اس کو جمع علی لفظۃ واحدۃ فرمایا. یعنی یہ ہے کہ اب اگر اہدنا الصراط الذین اگر پڑھا جا رہا ہے تو اب لکھا تو جائے گا رسم الخط عثمانی کے اندر، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر جس لب و لہجے کا آدمی ہو وہ اپنے انداز سے پڑھ لے، اپنی قرأت سے پڑھ لے، لیکن لکھا جائے گا وہی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا. یہ جمع علی لہجۃ واحدہ کہلاتا ہے. اس اعتبار سے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں. جامع القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تاکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ اگر حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے تو اب تک قرآن مجید موجود کہاں تھا؟ تو قرآن مجید تو موجود تھا، مکتوب تھا، لیکن وہ قرآن مجید جو ہے الگ الگ جگہوں کے اوپر مکتوب تھا، لکھا ہوا گتے پر، کپڑے پر، پھر ضرورت کی جمع یکجائی کی، پھر ضرورت پیش آئی جمع علی لہجۃ واحدۃ. یہ سب سے بڑا کارنامہ جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. غرض قرآن پر باعتبار تدوین کے متعدد ادوار گزرے. اب جو آپ کے سامنے ہمارے طلبہ عزیز نے قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ حقیقت میں وہی قرآن مجید ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی بدل جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہی قرآن مجید ہے، لیکن جس طرح جن کو پڑھنے کی سہولت تھی وہ اسی انداز سے ان کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. اور پھر اس کے بعد ایک ہی لب و لہجے کے اوپر جس کو قریش پڑھ رہے تھے اسی لب و لہجے پر اس کو مکتوب کیا گیا. اسی کو آج مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. بلکہ اصطلاح کے اندر اگر کسی تفسیر کی کتاب میں یا کسی حدیث کی کتاب میں قرافل امام اگر لکھا ہوا ملے تو بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندل امام تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے نزدیک، تو پھر امام کا کیا مطلب؟ تو امام سے مراد مصحف عثمانی ہے. من یقتدی بہ، جس کی اقتدا کی جائے، اس مصحف عثمانی کے اوپر قرآن مجید کو جمع کیا گیا. الحمدللہ ہمارے اس علاقے کی اس موقر ادارے میں جہاں اتنی بڑی علماء کی جماعت مخلصین کی، اس سے پہلے بھی جو ناظم اعلیٰ تھے، غالباً اس وقت کے ناظم اعلیٰ کے استاد ہوں گے، امتحان کے عنوان سے بھی یہاں حاضری ہوئی. بہت سال ہو گئے. ختم تکمیل بخاری کے عنوان سے بھی حاضری ہوئی. پھر ایک مرتبہ یہ قرۂ فال مجھ ناچیز کے نام نکلا. میں نے اس کو اپنی سعادت سمجھ کر کہ مجھے کچھ برکات آپ کی زیارت سے اور اکابرین سے کی زیارت سے مجھے حاصل ہو جائے گا، میں نے جرات کر لی اور الحمدللہ اس عنوان کے ساتھ میں بھی حاضر ہو گیا. اصل مقصد تو آپ حضرات سے، اساتذہ سے برکت حاصل کرنا ہے، اور برکت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک لفظ کی کوئی تحقیق کی جائے، تقریر کی جائے. میں نے اسی لیے پہلے کی روایت پڑھی، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے سلسلتن مفعلتن کے وزن پر ہے، فعللتن کے وزن پر ہے. سلسل یسلسل اس کا معنی ہے مجرد، رباعی مجرد ہے، جس کے معنی سلسلے کے ساتھ کسی چیز کو انتہا تک پہنچانا. ایک حدیث میں نے پڑھی
جس حدیث کا نام ہے، دو نام ہیں، ایک نام باعتبار سند کے، ایک نام باعتبار متن۔ سند کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو استاد سے لے کر آخری متن تک جن مشائخ کا واسطہ آ جائے، اس سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلتن، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک استاد نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے۔ بخاری شریف کی بہت سی سندیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ سند بخاری کی امام بخاری کی سلاسی ہے، وحدانی نہیں ہے، سنائی نہیں ہے، سلاسی ہے۔ سلاسی کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، تین واسطے ہیں درمیان میں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سلاسی کہا جاتا ہے۔ ایسی روایات پوری بخاری شریف میں 22 ہے جن کو سلاسیات بخاری کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتی تھی وحدانی اور سنائی، لیکن جس کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم، اور اس کے بعد ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی شریف، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کے اندر سلاسی سے اعلیٰ سند کی کوئی روایت نہیں ہے، یعنی سنائی اور وحدانی میں۔ ہاں، سلاسی البتہ ہے، اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ترمذی کے اندر 1 ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ابن ماجہ کا تعلق ہے اس میں 5 ہے۔ اس اعتبار سے 6 کتابوں میں 3 کتابوں کو فضیلت حاصل ہے، اور وہ کتابوں میں سب سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اور اس کے بعد جو ہے آپ جس کتاب کو ہم یہ سمجھ کر کہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اور پھر اس کے بعد جو ہے ترمذی کے اندر ایک روایت کا ذکر ملتا ہے۔ باقی سلاسی کے بعد رباعیات مسلم شریف میں بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت الاستاد مولانا یونس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو فرماتے ہیں بے شمار رباعیات، بعض حضرات نے 500 کا عدد لکھا۔ غرض یہ ہے کہ ہم سے لے کر ہمارے استاد محترم تک سب سے اعلی سند کون سی، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر سند نہ ہو تو آدمی جو چاہے کہہ دیتا ہے، ضرورت ہے کہ اپنی سندیں ہونی چاہیے۔ سند وہ آخری دن دیا جانے والا کاغذ نہیں ہے، وہ ایک علامت۔ اصل سند یہی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ میری سب سے اعلی سند میں بتا کر، باقی اسانید میرے پاس بہت زیادہ ہے، جو میری ایک کتاب اسعاد القاری کے اندر جو 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس میں ان تمام اسانید کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ لیکن میری سب سے اعلی سند یہ ہے کہ میں نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد استاد الاساتذہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بظاہر تعلیم کا سلسلہ اپنے پیرانہ سالی کی وجہ سے منقطع ہو چکا تھا، لیکن اللہ کا ہمیشہ میرے اساتذہ کا میرے اوپر بڑا احسان رہا
اساتذہ سے اگر آپ نے محبت کی اور اساتذہ کا احترام کیا اور اساتذہ کو قدم قدم کے اوپر اگر آپ نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا تو اللہ پاک دنیا میں آپ سے بہت بڑا دین کا کام لے لیں گے۔ اس کو یاد رکھیے گا، اساتذہ کی بے حرمتی بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو بیچارے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، چاہے وہ ہمارے درجے حفظ کا استاد ہو، چاہے وہ ہمارے نورانی قاعدے کا استاد ہو، ارے چاہے وہ ہمارے انگریزی اور گجراتی کا استاد ہو، بہرحال وہ ہمارا استاد کا احترام، پیار، محبت۔ البتہ فرق مراتب ہے، کیوں فرق مراتب؟ ندانی زندگی، فرق مراتب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ جتنے حضرات جتنے اونچے مقام پر پہنچے ہیں یہ اساتذہ کے احترام سے پہنچے۔ میں نے حضرت والا سے درخواست کی، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب اصل تو رامپور کے رہنے والے تھے، حضرت نے بہت ہی محبت سے فجر کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پر میں رکوع میں چلا جاتا تھا، فجر کی نماز کے بعد حضرت نے مشکات المصابیح الحمدللہ پڑھائی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت نے پڑھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پڑھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقش بندی بزرگ تھے، مراد آباد کی طرح ایک شہر ہے گنج مراد آباد۔ حضرت مولانا نے 20 سال کی عمر میں آپ سے استفادہ کیا اور گنج مراد آبادی بزرگ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے گویا 5 واسطے ہوتے ہیں۔ یہ میرا سلسلہ سند، ایک سند عالی ہوتا ہے، ایک سند نازل ہوتا ہے، اس میں واسطے کم سے کم 5 ہی ہے، اگر 6 اور 7 اور 8 اور 9 ہو جائے اس کو سند نازل کہا جاتا ہے۔ یہ سب آپ اصطلاحات پڑھ چکے ہیں نخبۃ الفکر کے اندر، فکر میں اور مقدمہ مشکات کے اندر۔ بہت محنت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ فنی چیزیں ہیں، اس کے بغیر فن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق مطلوب ہوتا ہے، اور فن وہ ہوتا ہے جس کو کاریگری کہتے ہیں، جس کو پیشہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی درزی بن جائے، کوئی چشمے کی دکان سیکھ لے، کوئی اور فن سیکھ لے، اس کو فن کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس علم پر بہت سے وعدے ہیں اور بے حرمتی پر بہت سی وعیدیں ہیں۔ ضرورت ہے ہمارے سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا مقام جو حاصل فرمایا، یہ اپنے اساتذہ کے احترام اور اپنے اساتذہ کی محبت سے فرمایا۔ ان کے شاگرد بھی پھر بھی ایسے ہی ہو، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، بڑے عجیب و غریب فضائل۔ آپ نے شروع میں جو مقدمہ ہے 20 صفحے میں حضرت مولانا محمد علی احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ کا، اس کو لفظاً پڑھنا چاہیے۔ اس میں پورے حالات جو ہیں حضرت کے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ کر آپ کا اپنے اساتذہ سے تعلق، محبت
جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ غرض یہ ہے کہ جب کوئی استاد حدیث کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو وہ اپنی سند بیان کرتا ہے، تو میں نے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھی، باعتبار سند سے وہ اولیہ ہے، اور باعتبار متن کے وہ روایت الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی نے ترجمہ بھی کیا اس کا، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا رحیم ہوگا عرش بری پر۔ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ رحم کرنے کی بہت سی نوعیت ہے۔ ہمارے یہاں رحمت کا ایک ہی معنی کہ کسی غریب کی غریب پروری کر دی، نہیں، کسی طالب علم کو سبق اچھی طرح پڑھا دیا، اس کو استعداد بنا دی، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا رحم ہے۔ کسی طالب علم کی اچھی نگرانی کی، نماز کی نگرانی کی، ان کی رکعت کیوں گئی ان کو پوچھا جائے، پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان کی بات پرس کی جائے، یہ حقیقت میں رحم کہلاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی بچہ کھانا نہ کھائے اور ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں کھایا۔ کسی بچے کا کپڑا پھٹا ہوا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں یہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ رحم ہے۔ اسی طرح آپ کے اخلاق کیوں پھٹے ہوئے ہیں، آپ کی نماز کیوں پھٹی ہوئی ہے، یہ تمام کے تمام رحم کہلاتا ہے۔ جب آدمی کے دل میں درد ہوتا ہے، اڑن ہوتا ہے انسانیت کا، تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ رحم کرتا ہے اپنی روحانی اولاد سے۔ لیکن چونکہ احساس بہت کم ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ بیچارے طلب عزیز تو اللہ ہی ان کے اوپر رحم فرمائے۔ ضرورت ہوتی ہے عظمت، محبت، اطاعت، پیار کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر تعلق رکھے گا۔ یہ بچہ میرے پاس عربی سونگ کے اندر آ رہا تھا، یونس، اب تو حضرت مولانا یونس صاحب ہو گئے۔ شرح تہذیب میرے پاس آئی سب سے پہلے سال، اور ایک نحو کا چھوٹا سا رسالہ مصر کا چھپا ہوا اس زمانے میں، اب تو وہ نہیں پڑھاتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آ گیا عربی سونگ کا۔ اس وقت سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، آخر تک ہر سال 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، کسی سال 5 کتابیں پڑھتے رہے۔ بہت محنت سے اللہ نے بہت توفیق عطا فرمائی، یکسوئی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اللہ نے پڑھنے کے بعد ہی الحمدللہ ایسی درجگاہیں دی اور اچھی سے اچھی جگہیں عطا فرمائی، اور آج استقامت کے ساتھ، آدمی پابندی کے ساتھ جو پڑھتا ہے وہ پڑھنے کے زمانے کی محنتوں کی برکتیں ہوا کرتی۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے زمانے میں بہت ہی محنت سے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ فارغ ہو رہے ہیں، فارغ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فارغ عن العلم اور ایک ہوتا ہے فارغ للعلم۔ ایک کے ساتھ لام سلے کا ہے اور ایک کے ساتھ فارغ عن العلم۔ اب گویا یہ کتابیں کتب خانے میں جمع کرا دی جائے گی، پھر کبھی بخاری شریف کو اٹھانے کا، زیارت کا اور کوئی کتاب کے دیکھنے کا پھر کبھی موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی محرومی ہوا ہے۔ ایک فراغت للعلم ہوتی ہے، پھر آدمی بڈھا بھی ہو جائے گا، آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، میں تو معذرت اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے بعد بھی آدمی کو دیکھنا ہی پڑے گا اور گویا زیارت سے کتابوں کی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، اسی میں سکون ہے، خدا کی قسم اسی میں راحت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت ہے،
اسی میں پیار ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا، آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء ربانی اور دیندار پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے دین کا کام کریں، اپنے معاش کو نہ چھوڑیں، معاش کے ساتھ اپنا ربط ضرور رہے، بقدر ضرورت اللہ نے اتنی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی قدر کی، تو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ ان کی کتابیں لی جا رہی ہے، پیار کیا جا رہا ہے، محبت کی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے اس بات کی کہ جس شخص نے کتنا کام کیا، اس سے بڑا اور ایک عجیب اتفاق، یہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، امام بخاری بھی عرب کے نہیں، امام مسلم بھی عرب کے نہیں، امام ترمذی بھی عرب کے نہیں، ابن ماجہ بھی عرب کے نہیں، امام نسائی بھی عرب کے نہیں، اور امام ابو داؤد بھی عرب کے نہیں، سجستان کے رہنے والے تھے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ کام 200 سال کے بعد ہوا، مرتب انداز میں، نقش جمع تو ہوتا ہی رہا، لیکن مرتب انداز میں یہ کام سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا۔ ہر حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کے غسل کر کے باقاعدہ جو ہے آپ نے اس کو جمع کیا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر اس کو جمع کرنا ہے۔ اس سے پہلے مشکات المصابیح میں آپ نے اس کا متن پڑھ لیا ہے، اور بخاری شریف کے مقابل میں وہاں باعتبار متن کے کچھ روایات زیادہ ہی گزری ہوگی، اس لیے کہ یہاں تو آپ بخاری کی روایات پڑھتے ہیں، مسلم کی، انہوں نے تو 13 کتابوں کی روایات جمع کی ہے۔ جو روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے وہ روایت مشکات المصابیح میں ہے۔ احادیث مشکات کی سن شمار، اگر ہوئے 55 تو ہو 6000، 6000 سے 55 کم ہیں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، احادیث مشکات کی سن شمار، اگر ہوئے 55 تو ہو 6000۔ اس کو آپ لفظاً لفظاً، لغتاً لغتاً، تحقیقاً تحقیقاً، عملاً عملاً پڑھتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام لیں گے۔ اب تو بہت اچھی اچھی شرحیں پہلے عربی میں ملتی تھی، وہ بھی میسر میں ہوتی تھی، اب تو اردو میں بھی بہت سی شروحات آ رہی ہے، بخاری کی بھی بہت سی شروحات آ رہی ہے۔ افادہ استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ شرط یہ ہے ہمارے طلبہ عزیز کتابوں کو اپنا شغف بنائیں، محبت کریں، ادب ہو، احترام ہو، بعض کتاب کو ہاتھ لگائے، کبھی بھی کتاب کو اپنے سینے سے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑیں، داہنے ہاتھ سے سینے سے لگائیں، اور جیسے قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں اس طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی پاگل نہ کہے، نہ سمجھے، تو پھر اس کو بوسے بھی دیتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمیں ان رجال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے 2 قسم کے رجال ہے۔ ایک رجال تو سند کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے اس روایت کے اندر آپ جن رجال کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اچھا عنوان اختیار کیا ہے، باوجود یہ کہ کتاب التفسیر مستقل ایک عنوان ہے ان کی کتاب کے اندر، اور بہت تفصیلی عنوان ہے۔ ویسے سنن ترمذی کے اندر بھی یہ عنوان 100 صفحے میں ہے، لیکن بخاری شریف میں بھی 100 صفحے میں ہے، فقط مسلم شریف میں 3 صفحے میں ہے۔ کتاب التفسیر کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔
تفسیر کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں کسی آیت شریفہ کی وضاحت فرمائی ہو، اس کو کہتے ہیں کتاب التفسیر۔ ایک تو تفسیر کی کتاب ہو جو آپ پڑھتے ہیں، جلالین شریف، جلالین شریف سب سے آسان تفسیر ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سب سے مختصر تفسیر ہے، بلکہ سورہ مدثر تک جتنے کلمات قرآن مجید کے ہیں اتنے ہی کلمات تفسیر کے بھی ہیں۔ مدثر کے بعد جو ہے اس کے کلمات تفسیریہ کلمات قرآنیہ سے زیادہ ہو گئے۔ اس وجہ سے بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، ورنہ دونوں برابر ہوتے تو گنجائش نہ نکلتی۔ وہ دو بزرگوں کی ہے، جلال الدین محلی کی اور جلال الدین سیوطی کی۔ سیوطی کے پہلے 15 پارے ہیں اور محلی کے آخری 15 پارے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یاد نہیں رہتے تو میں یاد کرنے کا طریقہ بتاتا رہتا ہوں کہ حروف تہجی میں پہلے سین ہے اور حروف تہجی میں بعد میں میم ہے، تو سیوطی کی سین پہلے اور محلی کی میم بعد میں، تو پہلے 15 پارے سیوطی کے اور آخری 15 پارے محلی کے۔ اس طرح یاد رکھنے کے کچھ رموز بتائے جاتے ہیں، جیسے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کی منزل کتنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں 7 منزلیں ہیں۔ فمی بشوقین، فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، یا سے سورہ یونس، با سے بنی اسرائیل، واو سے والصافات صفا، اور فمی بشوقین شین سے سورہ شعراء اور واو سے والصافات صفا اور قاف سے سورہ قاف۔ یاد رکھنے کے اس طرح امور طلبہ عزیز کو یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے، اس لیے سیوطی کی سین پہلے اور محلی کی میم بعد میں۔ ان کتابوں کو بہت محنت سے پڑھنا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے اس پر حواشی لکھے ہیں۔ آپ کی اس کتاب کے شروع میں نے ایک حدیث جو پڑھی، الراحمون یرحمهم الرحمن، وہ حدیث رحمت کہلاتی ہے، اس لیے کہ وہ احادیث مسلسلات کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن نے، جو ہمارے بزرگوں نے ان احادیث کو جمع کیا اور مولانا زکریا صاحب نے اس کو چھپوایا۔ اس کے اندر سب سے پہلی روایت جو ہے وہ حدیث مسلسل کی اولیہ، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض، جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں ان کے معیار پر نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ترمذی میں ہے اور اسی طرح ابو داؤد میں ہے۔ جب کوئی روایت آ جائے ان کے حوالہ جات آپ تلاش کریں اور باقاعدہ تلاش کر کے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں کچھ تغییر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں جس پر یہ عنوان قائم کیا ہے، حضرت کے عناوین بڑے عجیب و غریب ہے۔ یہ آپ پہلے ہی دن اپنے استاد محترم سے پڑھ چکے ہوں گے، جن کو تراجیم کہتے ہیں، کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تگودو اس کے عناوین کے قائم کرنے میں ہوئی ہے۔ وہ عنوان قائم کرتے ہیں۔ عنوان قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے ہیں۔ ابتدا انہوں نے فرمائی
باب بدل وحی سے اور 6 روایات لائے، وہاں بھی آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات لائے، اس میں وحی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد والی روایات میں ہے، آخری روایت کے اندر نہیں ہے، جو 2 صفحے کی ہے، وہاں بھی آپ کو پاپڑ ملنے پڑیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی پوری تگودو ان کے عناوین کے قائم کرنے میں ہے۔ سب سے آسان کتاب باعتبار تراجم کے آپ کے سامنے مسلم شریف ہے، اس اعتبار سے کہ مولانا نے تکلیف ہی نہیں کی کہ کوئی عنوان قائم کرے، وہ احادیث کو جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 بزرگوں نے عناوین قائم کیے، ایک بزرگ جو ہے جنہوں نے شرح لکھی ہے، اور دوسرے کیا ہے امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر شرح، تمام شروحات میں اوسط شروحات کہلاتی، بڑی لمبی شرحیں بھی ہے، بڑی مختصر شرحیں بھی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا کہ مسلم شریف کا نسخہ چھاپنے کی بجائے اس کی شرح ہی چھاپی، نووی چھاپی اس کے حاشیے کے اوپر، اب وہی ملتی ہے اور وہی چھپتی رہتی ہے۔ سب سے آسان کتاب باعتبار عناوین کے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ترجمہ قائم بھی نہیں کیا۔ بعد میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے ذوق حنفی کی رعایت کرتے ہوئے عناوین قائم کیے ہیں، لیکن وہ جلد فقط 3 ہی جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہے۔ اب الحمدللہ ان کے خاندان کے بڑے عالم حضرت مولانا تقی عثمانی جو شیخ الاسلام پاکستان کہلاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع احمد صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے وہ شرح مکمل کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے بعد والا اس کی جو ہے فقط اس کی کاپی کرتا ہے، اختصار کرتا چلا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہ شرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ترتیب ہمارے بزرگوں نے کیوں قائم کی، شہائے ستہ پڑھانے کی؟ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ ایک آدمی جب دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ احکامات کو جانتا ہے، اور احکامات میں اس کو ضرورت پیش آتی ہے پہلے مذاہب ائمہ کو جانے۔ تو مذاہب ائمہ بیان کرتے ہیں، ہمارے امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کتاب کے اندر ان کا کام یہی ہوگا کہ وہ مذاہب ائمہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال الشافعی، فقط انہوں نے 4 جگہ پر سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، 4 جگہ پر، وہ بھی اس جگہ کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے یا جلدی پڑھا جائے، اس میں ان کو اس سے اختلاف رہا ہے۔ باقی ہر جگہ انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہے، اور ہر جگہ اس کی وضاحت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مذاہب ائمہ کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری طبائع کے اندر بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں، تو لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کا نام یہ لوگ کیوں نہیں لیتے؟ وہ جو ناراض ہیں کیا ابو حنیفہ سے ترمذی؟ تو یہ کوئی ہمارے جیسے لوگ تھوڑی تھے، یہ تو بڑے اہل اللہ میں سے تھے۔ ہم ان کے ساتھ یہ بدگمانی کریں
کہ وہ ابو حنیفہ سے ناراض تھے اس لیے نام نہیں لیتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل بات یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجم کے رہنے والے تھے، اور یہ سب حضرات جو تھے وہ عرب کے اندر زیادہ ان کی بعد میں نشو و نما اور تعلیمی تربیت ہے، اس وجہ سے ان کی ملاقات زیادہ نہیں ہوئی، ان کا فقہ ان کو ملا نہیں، بالواسطہ ملا۔ اس کے باوجود وہ نقل ضرور کرتے ہیں، یہ کہہ کر قال بعض اہل کوفہ، یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی بات ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہی بات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی 24 جگہ پر امام بخاری قال بعض الناس فرماتے ہیں، تو لوگوں کو یہی بدگمانی ہے کہ یہ بعض الناس کہہ کر ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے اور ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ کچھ کستے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں۔ اگر آپ تحقیق کریں اور تیز تک پہنچیں تو ایسا نہیں ہے، وہاں بھی یہی بات ہے کہ ان کو بالواسطہ بلا واسطہ کوئی سند ملی نہیں، قال بعض الناس کہہ کر انہوں نے آپ کے اقوال اور ارشادات کو جمع فرما دیا۔ غرض اگر آپ کو مذاہب ائمہ کو دیکھنا ہو تو امام ترمذی کا مطالعہ فرمائیں، مذاہب ائمہ کو دیکھنے کے بعد دلائل ائمہ کو دیکھنا ہو تو سیدنا امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ فرمائیں۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص عادت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عنوان قائم کرتے ہیں قال بعض من قال، قال بعض من قال، اور روایت بیان کرنا ہے، لیکن راجح کو پہلے لاتے ہیں، مرجوح کو وہ بعد میں لاتے ہیں۔ ان کا رجحان زیادہ حنابلہ کی طرف ہے، اقوال تو اور بھی ملتے ہیں لیکن حنابلہ کی طرف ان کا رجحان ہے، اس وجہ سے انہوں نے مذاہب اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اب آپ کو اختلافات بھی معلوم ہو گئے، استدلالات بھی معلوم ہو گئے، سوال یہ ہے کہ امام نے استدلال کیسے کیا، تو طرق استدلال کی ضرورت ہے، وہ ہمارے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وظیفہ ہے۔ طرق استدلالات ائمہ ان کا عجیب انداز ہے، وہ روایت کچھ لاتے ہیں، عنوان کچھ لاتے ہیں، معنون کچھ ہوتا ہے، معنون کچھ ہوتا ہے، عنوان کچھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سہارنپور سے سفر کر رہے تھے تو کسی نے کہا کوئی آیت پھیریا کا 5 پیسے میں 10 میل کا سفر، تو میں نے کہا یہ کون سی گاڑی ہوگی کہ 5 پیسے میں 10 میل کا سفر، تو معلوم ہوا وہ گنا بیچ رہا تھا کہ 5 پیسے کا گنا آپ لے لو اور 10 میل تک چلتے رہو تو آپ کا گنا بھی ختم ہو جائے گا اور 5 پیسے کے اندر۔ تو عنوان کچھ ہوتا ہے، معنون کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جانا ہوتا ہے ادھر اور بتاتے ہیں میں ادھر جانا چاہتا ہوں، یہ ان کا اپنا خاص وظیفہ ہے، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد ہم کو ضرورت پیش آئی تائیدات ائمہ، تو ہمارے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیر کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ذکر کرنے پر آئے تو عنوان تو نہیں لائے لیکن ایک سند بیان کی تو وہاں پر انما الاعمال بالنیات کو لا کر اس کی 11 سندیں بیان کرتا ہے، ڈھیر لگا دیا۔ علماء کی اصطلاح ہے کہ جتنی زیادہ سندیں ہوگی اتنی زیادہ روایات شمار کی جائے گی۔ غرض یہ ہے ان کا کام ہے
مستدلات ائمہ کو بیان کرنے کا۔ اب آپ کا سال کے ختم ہو چکا ہے، اب ایک آدمی کی ضرورت تھی جو ذرا شوق ہو، آپ کی داڑھی دیکھے، آپ کا چشمہ دیکھے، آپ کا بال دیکھے کہ بھائی اب آپ جا رہے ہیں، تو ایک ناقد بصیر کی طرح ایک محترف کی بھی ضرورت ہے آپ کے جو ہے دارالعلوم کے اندر، جو باقاعدہ نگرانی کرے کہ بھائی آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، بھائی آپ کی رکعت کیوں جا رہی ہے۔ وہ آپ کا سب سے محبوب استاد کہلاتا ہے، جو آپ کی کڑک سے کڑک نگرانی کرتا ہے، آپ کی کتاب دیکھتا ہے کہ آپ نے کتاب خریدی کہ نہیں خریدی، آپ مدرسے کی کتاب میں ہی پڑھتے رہے، آپ کی کتاب پھٹی ہوئی ہے یا مجلد ہے، تمام باتوں کی نگرانی کرنے والا آپ کا شفیق استاد کہلاتا ہے۔ وہ ناقد بصیر مولانا تشریف لاتے ہیں امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ آستین چڑھاتے ہیں اور آستین چڑھا کر کہتے یہ غریب ہے، یہ غلط ہے، اس پہ یہ اختلاف ہے، اس پہ یہ کلام ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب جو ہے وہ نسائی شریف ہے۔ بخاری صاحب بھی بہت اہتمام کرتے ہیں اور یہ ہمارے مولانا بھی۔ پھر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اب یہ آخری وقت ہے، کل تو پھر چلے جائیں گے، ابھی سے مسافہ کرو، معانقہ کرو، اب زیادہ پوچھ پاچھ مت کرو، ان کا امتحان لے لو، پاس کر دو ان کو۔ تو وہ مولانا ابن ماجہ تشریف لاتے ہیں اور تمام قسم کے رفع و جابش کو وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور وہ ابن ماجہ کہلاتی ہے۔ ماجہ یہ حقیقت میں ان کی ماں کا نام تھا، ان کی بیوی کا ماں کا نام تھا۔ غرض یہ ہے ابن ماجہ، میں یاد کر رہا تھا پورا صحیح ستہ لکھا گیا عجم کے اندر، اور اب اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ عجم ہی کے اندر، لفظاً لفظاً درسن درسن، ورنہ سب جگہ چاہے عرب میں چلے جائیں، سعودی میں چلے جائیں، بخاری شریف پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی، ہم کو قدر کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی قدر یہ ہے باوجود ہاتھ لگا کر آپ جو ہے ایک ایک حدیث پر کم از کم، چاہے بعد مرتبہ آپ کے مسلک کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، چاہے اپنا مقصد بنا کر یا یہ کہ اپنا مسلک بنا کر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ جو ہم لوگ حدیث کے اندر بہت سارے اختلافات کو بیان کرتے ہیں، یہ فقہی انداز کہلاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہدایت تک ہی اگر محدود رہے تو بہت اچھا ہے۔ حدیث من حیث الحدیث پڑھائی جائے، مخلہ کی تباہ ہو کر، اور ترجیحات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہدایہ شریف میں پڑھائیں، فقہ حنفی کی پوری ترجیحات کو ذکر کریں، آپ کا میلان جس فقہ کی طرف ہے آپ کو مدلل دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ سے اس کو مدلل کر کے کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ملے گی جس کے اوپر سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہ فرمایا ہو۔ حتیٰ کہ امام ترمذی کو یہ کہنا پڑا کہ 2 حدیثیں ایسی ہے میری کتاب میں جس پر کسی نے عمل نہیں کیا ائمہ میں سے، لیکن آپ کو انتہائی خوشی ہوگی، ان 2 روایتوں پر
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل فرمایا ان دو روایتوں کے اوپر، اور وہ روایت بھی آپ نے چھوڑی ہے۔ اتنا عامل بالحدیث امام ہم کو ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن حدیث کو پڑھتے وقت من حیث المخلا تباہ ہو کر حدیث نبوی کو پڑھنا چاہیے، حواشی دیکھنا چاہیے۔ اس کے جو 30 پاروں کے حواشی ہیں، 25 پارے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے لکھے ہیں، اور آخری 5 پارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے لکھے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی بہت ذہین آدمی تھے، اس لیے وہ حصہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ حاشیہ آخری 5 پاروں کا ذرا مشکل ہو گیا ہے، اور خاص کر کے مشکل ابواب جو ہے مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آئے ہیں، کہ دونوں استاد شاگرد ہیں۔ مولانا احمد علی سہارنپوری استاد ہیں، مولانا قاسم نانوتوی شاگرد ہیں۔ ہمیں اپنے اکابرین اور مشائخ سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی اسانید کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ جتنا اپنے بزرگوں اساتذہ کی محبت اور عشق کے درجے کا تعلق ہوگا تو آپ جس میدان میں پہنچیں گے آپ ہی آپ ہوں گے، چاہے آپ قرآن قاعدہ پڑھانا، بخاری پڑھانے میں ہی ثواب ہے یہ نہ سمجھیں، دین کی خدمت میں ثواب ہے، چاہے آپ قرآن قاعدہ پڑھا دیں اور چاہے بخاری پڑھا دیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے فرق مراتب ضرور ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ بخاری شریف پڑھائے گا، محنت کے ساتھ پڑھائے گا، افراد شادی چلائے گا، اتباع سنت کی نیت سے پڑھائے گا تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ بہرحال اب میں فقط روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مجھے تو اتنا بولنا نہیں تھا، لیکن معلوم نہیں یہ حضرات علماء اور آپ حضرات توجہ کرتے رہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری بات جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بعد میں ہمارے بعض بزرگوں نے، علماء نے جو اب بقید حیات کی ہے اور اچھی اچھی کتابیں عربی میں چھاپ رہے ہیں، انہوں نے نمبر بھی لگا دیے، اور یہ حواشی بھی الحمدللہ انہوں نے مزین کر دیے۔ 58 نمبر کا باب ہے، یہ اس کتاب کا باب التوحید کا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ باب التوحید کا عنوان 3 طرح ہے۔ بعض نسخ میں فقط باب التوحید ہے، اور بعض جگہ پر فقط باب رد المرجیہ، اور بعض جگہ باب التوحید باب رد المرجیہ، دونوں لفظ ہے۔ ہمارے یہاں یہ نسخہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا آخری عنوان ہے۔ یہاں آپ کو ایک سوال ہوگا کہ توحید کی ضرورت تو پہلے ہی پڑتی ہے، اس کو سب سے آخر میں کیوں لے آئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اب تک جن اعمال کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں وہ ایک ہی ذات اعلیٰ اللہ کی وحدانیت کی برکت ہے، اور اسی ایک اللہ کی تعلیم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اسی کی ہم اقتدا کرتے ہیں، اور اسی کو ایک گردانتے ہیں۔ اس لیے آخر کے اندر پھر ہر زمانے کی توحید الگ الگ ہے۔ ہمارے زمانے میں توحید یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کو ایک مانیں۔ بعض جگہوں پر اور مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں پر رد کر دیا۔ البتہ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کچھ غالی لوگ آ گئے، تو ان پر بھی آپ نے رد کیا، جو حقیقت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے امام احمد بن حنبل پر رد کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر رد نہیں کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل غالی نہیں تھے،
امام احمد بن حنبل کے مقتداؤں نے کچھ لوگوں نے زیادہ غلو کیا تھا، ان راویوں کا آپ رد فرما رہے ہیں، حقیقت میں حنابلہ پر رد نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال توحید پر آپ نے یہ گفتگو کی، اور چونکہ ان کو آخر میں روایت لانی تھی، اب چونکہ ہم بھی روانہ ہو رہے ہیں اپنے اس درس آخر کو ختم کر کے، مدرس شیخ الحدیث صاحب بھی آج اپنے درس کو ختم کر کے آپ سے آخری مصافحہ کریں گے، محتمین صاحب بھی غالباً آپ سے مصافحہ کریں گے، ہر حضرات جو ہے آپ کی کچھ اعزاء اقربا رشتہ دار سب آئے ہیں آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے۔ یہ مبارکبادی ایسی ہونی چاہیے جس میں زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کو جو امامہ باندھا جاتا ہے وہ امامہ فکر کا باندھا جاتا ہے، تاکہ اب آپ کو انتہائی فکر کرنا چاہیے، اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، آپ صف اولی میں ہونے چاہیے، آپ جو ہے لوگوں کو ہر جگہ تلقین کرتے رہیں، سب سے پہلے آپ کا کام سلام کرنے کا رواج ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقت میں، تاکہ آپ کا امام آپ کو ہر منزل پر یاد دلائے، آپ کی اولادوں کی تربیت کرے، ان کو ادیہ مسنونہ یاد کرائیں، حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ یہ حقیقت میں ہماری زندگیاں ہے، اسی لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی یہ نعمتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اگر کسی پر ہمارا خاتمہ ہو گیا تو یہ خاتمہ کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ مولانا نے سب سے پہلے اپنی عادت شریفہ سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میزان اعمال یاد دلا دیے، اور یہ بتا دیا کتاب التوحید کے اندر آخر کے اندر کہ آپ کو یہ بھی ایمان لانا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے یہاں پیشی ہوگی اور وہاں وزن اعمال میں ہمارے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ امام بخاری کو اپنی کتاب یاد آ گئی کہ میں نے اتنے سال تصنیف کی، وضو کر کے نماز پڑھ کے، تو آیا کیا ہوگا؟ تو ان کو بھی اپنی بات یاد آ گئی کہ معلوم نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں، میدان اعمال میں تولا جائے گا۔ بخاری صاحب کو اپنا عمل یاد آ گیا، مفسر صاحب کو، محدث صاحب کو اپنا یہ عمل یاد آ جائے، سبق پڑھانے والے کو اپنا عمل یاد آ جائے، طلبہ عزیز کو اپنا عمل یاد آ جائے کہ اب ہم جا رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزری، کس جو ہے لاؤبالی پن کے اندر اب ہم کیا امت کو جواب دیں گے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا ہم دارالافتاء کا حوالہ نہ دیتے رہیں، ہم کتاب کا اہتمام کریں مطالعہ کرنے کا۔ اگر زیادہ شرمندگی ہو تو زیادہ یہ کہیں کہ میں ذرا مشغول ہوں، ذرا آپ عشاء کی نماز میں پوچھ لینا، اتنی دیر میں گھر جا کے مطالعہ کر لینا اور وہ مسئلہ دیکھ لینا اور مسئلہ لوگوں کو بتانا، اور اس کے لیے کوئی بیمار ہو تو پہلے عیادت کرنے بھی جایا کرنا، اس لیے کہ عیادت کا ثواب عبادت سے زیادہ ہے۔ عیادت میں یا ہے، عبادت میں با ہے، اور یا کے اندر عدد زیادہ ہے، 2 نقطے ہیں، اور با کے اندر 1 عدد ہے۔ العیادت افضل من العبادہ، لیکن عبادت نفلی، العیادہ عیادت کا ثواب زیادہ ہے۔ پڑوس کو پوچھتے رہیں، لوگوں کو سلام کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ مجھے وڈالی سے بڑی سند ملی ہے لہذا لوگ ہی مجھے سلام کرتے رہیں گے، نہیں، مجھے سلام کرنا ہے۔ اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو، بوڑھے باپ کو
روزانہ یہ کہہ کر والد بزرگوار کو آپ یہیں بیٹھے، میں آپ کا کھانا لا رہا ہوں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا بدن دبا رہا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ وجود کا ذریعہ ہے، پھر اللہ نے ماں باپ کو توفیق عطا فرمائی تو ماں باپ نے دارالعلوم تک پہنچا دیا۔ اگر ماں باپ تربیت نہ کرتے تو یہ دارالعلوم کی دہلیز پر ہم نہ ہوتے۔ یہ بھی ہمارے ماں باپ کا احسان ہے۔